اچھا، پہلی بات جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ کہ پیرنٹنگ کا گریٹر گول کیا ہے۔ پیرنٹنگ کا گریٹر گول یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے نمبر اچھے آ جائیں، ہمارے بچوں کی پرسنٹیج اچھی آ جائے اور ہمارے بچے فرسٹ آ جائیں، ان کا رزلٹ اچھا ہو جائے۔ یہ پیرنٹنگ کا گریٹر گول نہیں ہے، بلکہ یہ پیرنٹنگ کا مائنر گول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ پیرنٹنگ کا جو گریٹر گول ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یعنی ERDC کا ایک ماڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں 3 C's۔ 3 C's۔ تو پہلا C ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈنس۔ پیرنٹنگ کا پہلا گریٹر گول یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے کانفیڈنس کو ڈیولپ کریں۔ دوسرا گول ہے اس کی کریٹیوٹی کو نرچر کریں۔ تو سیکنڈ C ہے کریٹیوٹی۔ ہر بچہ بہت زبردست کریٹو پوٹینشل لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو کبھی کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کو آپ نے اسے سکھایا نہیں تھا؟ آپ نے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کوئی ایسا کام اور ایسی بات کر رہا ہو جو اسے کسی نے نہیں سکھائی، لیکن وہ خود ہی سیکھ گیا اور خود ہی کرنے لگا۔ وہ جو کویسچنز کرتے ہیں، وہ کویسچنز کسی نے ان کو بتائے تھوڑی تھے کہ یہ سوال کرنا۔ کہاں سے آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوالات؟ اس لیے کیونکہ دے آر بورن کریٹو، ٹھیک ہے۔ تھرو اوور پیرنٹنگ اینڈ ایجوکیشن ان کی کریٹیوٹی مینٹین رہے گی یا نیچے جائے گی، یہ فیصلہ پیرنٹس اور ایجوکیشن کرتی ہے۔ کسی بچے کی کریٹیوٹی مینٹین ہوگی یا نیچے جائے گی، یہ کام اسکول اور گھر مل کے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ گریٹر گول کیا ہے؟ سیکنڈ C کیا ہے؟ کریٹیوٹی۔ پہلا C کیا ہے؟ کانفیڈنس۔ تیسرا C ہے کیریکٹر۔ یعنی تو یہ 3 C's ہیں، اور ہم اس ماڈل کو ایک ڈائیگرام میں ہم بناتے ہیں، وہ ڈائیگرام بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اپنے بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ کریں، اپنے بچوں کی کریٹیوٹی نرچر کریں، اور اپنے بچوں کا ایک اسٹرانگ کیریکٹر ڈیولپ کریں۔ اگر ہم یہ 3 کام کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایجوکیشن کے اور پیرنٹنگ کے گریٹر گولز کو اچیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر ذرا سا ڈرا کر دیتا ہوں، یہاں پر، اوکے۔ جی، کیا سمجھ آ رہا ہے اس ڈائیگرام سے؟ ان تینوں کا کوئی ریلیشن شپ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کانفیڈنس ان دونوں کا پری ریکویزٹ ہے۔ اگر کسی بچے کا کانفیڈنس ختم ہو گیا تو اس کی کریٹیوٹی باہر نہیں آ سکے گی، وہ اچھے کیریکٹر پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ جو گریٹر گولز ہیں ایجوکیشن کے اور گریٹر گولز ہیں پیرنٹنگ کے، وہ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو فوکس کرنے سے اچیو ہوں گے۔ یہ اس کے گریٹر گولز ہیں۔ اس وقت کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے اسکولز بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں کچھ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے، کہیں تھوڑا گم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ذہن میں نہیں رہتا، اور چیزیں زیادہ آگے آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس سے آگے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گریٹر گولز ہیں، اور اس گول میں پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں کو انوالو ہونا ہوگا۔
اگر میں ایک سوال کروں، اب اس سے اگلی بات جو میں کہنے والا ہوں وہ یہ ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کو اچیو کرنے کی سب سے بڑی جو شرط ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹر گولز اچیو کریں تو اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی، ایک بہت بیسک سی کنڈیشن کو میٹ کرنا ہوگا. وہ کنڈیشن کیا ہے وہ آپ گیس کریں گے. The best thing that a mother can do for her children is to look. آگے بتائیں کیا؟ Looking what? Looking happy. Looking happy. If you fail to meet this basic condition, you are not the person who is going to create positive impact on your child. Children need happy parents more than knowledgeable parents. Children need happier mother more than qualified degree holder. اماں جان مسکرا کے نہیں دیتی، خوشی نہیں نظر آتی. ایک بچے نے، میں نے بچوں کے ساتھ ایک سیشن کر رہا تھا، اس سیشن میں نے بچوں سے پوچھا یہ بتاؤ اپنی امی کو مسکراتے ہوئے کب دیکھا؟ تو بچے نے کہا کہ جب وہ کسی اور بچے سے بات کرتی ہیں نا تو وہ مسکرا کے بات کرتی ہیں، ہم سے تو مسکرا کے بات نہیں کرتی، جب وہ کسی اور سے بات کرتی ہیں تو مسکراتی ہیں. تو اتفاق سے ایک بچے کے ابا بھی وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم نے بھی انہیں اسی وقت مسکراتے ہوئے دیکھا، ہم سے نہیں کرتی مسکرا کے بات، وہ جب کسی اور سے بات کرتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں، ہم سے بات کرتی ہیں تو ناخوش ہوتی ہیں. So this is the first and foremost کہ آپ اپنے آپ کو کیسا رکھتی ہیں، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے اچھی خاصی کام کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ کو اپنے بچے کی بہت فکر ہے اور آپ اپنے بچے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ نے سوچی ہیں، پڑھی ہیں، جانی ہیں، لیکن آپ خوش نہیں نظر آتی، مسکراتی نہیں ہیں، بچے کی تربیت سمجھانے سے کم اور مسکرانے سے زیادہ ہوتی ہے. اچھی تربیہ کرنے کے لیے کانوں کا استعمال زبان کے استعمال سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو، وہ ماں جس کے لیے مسکرانا مشکل ہو رہا ہے اور اسپیشلی اپنے بچے کے سامنے مسکرانا اور خوش نظر آنا مشکل ہو رہا ہے، وہ اپنے بچے کی اچھی پیرنٹنگ نہیں کر پائے گی، اس کو مشکل ہوگی. تو سب سے اہم کام یہ ہے اپنے اوپر کام کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، بچہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. وہ تو صحیح آیا ہے اللہ کے پاس سے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ صحیح ہاتھوں میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے. وہ تو صحیح آیا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو سب سے اہم چیز، اب جو پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ پیرنٹنگ کے 3 گریٹر گولز، یہ جو ماڈل میں نے دیا ہے کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر ہے. اور یہ ماڈل اتنا رچ ہے کہ اس کو 6 مہینے کے کورس میں ہم اپنی پوری ڈیٹیلز میں لے کے آتے ہیں، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. پھر ہم دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ، یعنی یہ تو بہت بڑا گریٹر گول ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے واٹ ڈو یو ڈو ود یور اون سیلف ٹو کیپ یور سیلف ہیپی. اپنے آپ پر کس طرح آپ کام کرتے ہیں کہ آپ خوش نظر آئیں، ریلیکس ہوں، اسٹریس
اپنا ریلیز کر لیں، پازیٹیو ہو جائیں، اندر سے صحیح ہو جائیں. تو ہم نا اپنی اسکن کو کمفرٹیبل فیلنگ دے سکتے ہیں ایئر کنڈیشن میں جا کے، لیکن ہم اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو اچھی اور کمفرٹیبل فیلنگ کیسے دیں؟ اس کا تعلق اے سی سے نہیں ہے، اس کا تعلق موسم سے بھی نہیں ہے. اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑتا. کیا خیال ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، واٹ ڈو یو ڈو ود یور اون سیلف ٹو کیپ یور انر کنڈیشنز گڈ؟ واٹ ڈو یو ڈو ود یور اون سیلف ٹو کیپ یور سیلف ہیپی اینڈ ریلیکسڈ؟ واٹ ڈو یو ڈو آن یور اون سیلف ٹو امپروو یور ٹیمپرامنٹ؟ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کٹی ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، اس سے باہر نکلنے کے لیے میں اپنے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ تو واٹ ڈو یو ڈو ود یور ایموشنس؟ آپ کیسے بھلانے والی بات کو بھولتے ہیں؟ اگر میں آپ سے ایک کوشچن کروں، میں 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں اور آپ پچھلے 1 مہینے کے اندر ہونے والی کوئی ایک ایسی چیز آئیڈینٹیفائی کریں. یہ مجھے بتانا نہیں ہے، آپ نے خود ہی سوچنا ہے. کوئی ایک چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے آپ نے جس کو اگر میں بھول جاؤں تو لائف اچھی ہو جائے گی. کوئی چیز ایسی ذہن میں آ رہی ہے؟ کس کس کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ گئی؟ آ گئی؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں، دل ہلکا اس وقت ہوتا ہے جب بھلانے والی بات کو انسان بھلا دے. بھلانے والی بات کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو دل بھاری ہو جائے گا. ہیپینس اچیو نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایک پورا، یہ بھی ہمارے ورک شاپس ہیں. پازیٹیوٹی، ہیپینس، فیملی لائف، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس، کمیونیکیشن، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ، گرینڈ، یہ الگ ہمارے ورک شاپس ہیں. اتنے سارے ورک شاپس ہیں، اس پہ ہم یہی کام کرتے ہیں. تو میں اس لیے یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیپی رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم ہیپی ہوں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جی، ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انوائرمنٹ بہتر ہو جائے گا. اور کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ ایک اور بڑا ٹینجیبل آؤٹ کم ہے اس کا، بہت زبردست قسم کا. یس، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ کا اپنے بچے کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گا. جب ہم ہیپینس کو اچیو کریں گے تو جو چیز آئے گی ریلیشن شپ. اگر آپ کے لیے خوش ہونا مشکل ہے تو آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بھی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے. یعنی پہلا پوائنٹ میں نے یہ کہا کہ گریٹر گولز، بڑا ویژن ہمارا ہو، کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر. اور اس کو میں نے ایک ماڈل بنا دیا، اس کو اب سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. یہ ایک گریٹر ویژن ہو گیا. تو یہ تو بہت بڑی سی چیز ہو گئی، گریٹر ویژن. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟
ورک آن یور اون سیلف. بچے کو چھوڑیں, اپنے اوپر کام کریں, اپنے اوپر کام کر کے اپنی انر کنڈیشنز بہتر کریں اور خوش ہیپینس کو اچیو کریں. آپ خوش نظر آنے چاہیے, ٹھیک ہے. پھر جب ہم خوش نظر آئیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا ریلیشن شپ بنے گا, اور جب ریلیشن شپ بنے گا تو ریلیشن شپ جو ہے, ریلیشن شپ کے نتیجے میں تربیہ ہوتی ہے. تربیہ کی شرط ہے ریلیشن شپ. تربیہ کی دو بڑی ضرورتیں ہیں. اگر ہم نے ورڈ یوز کیا نا تربیہ, اگر ہم اپنے بچوں کی تربیہ کرنا چاہتے ہیں اور اس دور میں کرنا چاہتے ہیں, یہ دور جب ہم بچے تھے تو وہ دور زیادہ مشکل تھا, یہ دور زیادہ مشکل ہے. تربیہ کے کانٹیکسٹ میں یہ دور مشکل ہے, اور لائف اس وقت تھوڑی سی مشکل تھی, اس وقت آسانیاں زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے ہمیں اس طرح کمیونیکیشن کی اتنی ساری ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی, اب ٹیکنالوجی اویلیبل ہو گئی ہے, لیکن تربیہ مشکل ہو گئی ہے. تو تربیہ کی دو بہت بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. ایک ریکوائرمنٹ ہے تعلق, دوسری ریکوائرمنٹ ہے مکالمہ. تعلق یعنی ریلیشن شپ, مکالمہ یعنی کانورسیشن. اور اگر میں ان دونوں کی بھی بات کروں تو مکالمے اور تعلق کا ایک دوسرے سے بہت, یہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اوپن کانورسیشن ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کر دیتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ میں گرو کرنے کے نتیجے میں ٹف کانورسیشنز پاسبل ہو جاتی ہیں. یعنی چونکہ میرا اپنے بچے سے بہت گہرا تعلق ہے, لہٰذا میں اس سے وہ ایشوز ڈسکس کر سکتا ہوں جو اگر ریلیشن شپ نہیں ہوتا تو میں ڈسکس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو ریلیشن شپ کی وجہ سے, یعنی ریلیشن شپ مجھے الاؤ کر رہا ہے کہ کانورسیشن کو میں ایک الگ لیول پر لے کے جاؤں, اور چونکہ میں کانورسیشن کو اس لیول پر لے کے جاتا ہوں لہٰذا میں ریلیشن شپ کو اور زیادہ اسٹرینتھن کر دیتا ہوں. تو ریلیشن شپ اور کانورسیشن ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تربیہ کے پری ریکویزٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس وقت ہوتے ہیں جب ہم خوش نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریلیشن شپ کے تین بڑے آؤٹ کمز ہیں, یعنی تربیہ کے تو دو بڑے پری ریکویزٹس ہیں, ریلیشن شپ کے تین بڑے آؤٹ کمز ہیں. تو ریلیشن شپ کا ایک آؤٹ کم یہ ہے, اگر آپ کا اپنے بچے سے بہت اچھا ریلیشن شپ بن گیا, اور ریلیشن شپ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ میں سے کوئی یہ جاننا چاہے گا کہ میرا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے, آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے, کیا یہ ابھی سلمان صاحب جو ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں اس سے کہیں کم ہے, یا ان کے ذہن میں جو بینچ مارک ہے وہ اچیو کر لیا میں نے یا اس سے پیچھے ہے, تو مجھے اپنے ریلیشن شپ کو کس اسٹینڈرڈ پہ, کس بینچ مارک پہ گیج کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ میں یہاں پر آ گیا یا نہیں آیا. تو میں اس کے کچھ انڈیکیٹرز آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کا بچہ آپ سے اپنی پرابلمس, اپنے پرسنل ایشوز, اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے کویسچنس شیئر کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ ہے. اپنی پرابلمس, اپنے پرسنل ایشوز, اپنی لائف کی وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کے بغیر, اپنی ایکٹیویٹیز, اس نے وہ کہیں باہر گیا تھا, کیا اس نے کیا, اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کرنا چاہتا ہے, اپنے پرسنل ایشوز, اپنے کویسچنز, اپنے پرابلمس شیئر کرنا چاہتا ہے. یہ ریلیشن شپ کا بہت ہی کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ ہے. ریلیشن شپ کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے. وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے, آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, آپ سے آپ کے بارے میں کویسچنز کرنا چاہتا ہے. تو یہ دو بہت میجر انڈیکیٹرز ہیں. اگر آپ
کا اپنے بچے سے ریلیشن شپ ان دو یعنی اس کرائٹیریا کو کوالیفائی کر رہا ہے، اگر اس کو میٹ کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس پہ کام کیجئے. اگر نہیں ہے تو اگر یہ لیول اچیو نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ نے اس پر کام نہیں کرنا. کس پہ کرنا ہے؟ خود پہ کرنا ہے. تمہارا میرے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے، چلو بیٹھو میرے پاس، میں تم پہ کچھ کام کرتی ہوں تاکہ تمہارا میرے ساتھ ریلیشن شپ بن جائے. ایسے نہیں ہونا ہے. تمہارا میرے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے تو مجھے اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے کون سے فریزز، کون سے جملے آپ کے بچے کو اچھے نہیں لگتے. آپ اپنے کمیونیکیشن اسٹائل کو ریویو کریں. اگر کوئی ماں یہ سمجھ لے واٹ ناٹ ٹو سے، اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے واٹ ناٹ ٹو سے، یہ اسے سمجھ میں آ جائے. اور دوسری بات ہاؤ ٹو سے نو. اگر کوئی ماں 3 کام کر لے تو اس کا انشاءاللہ ریلیشن شپ بن جائے گا اپنے بچے سے. پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ خوش نظر آئے. دوسرا کام یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لے واٹ ناٹ ٹو سے، مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، تم تو ہو ہی ایسے، یہ نہیں کہنا. تم سے کچھ ٹھیک بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے؟ یعنی واٹ ناٹ ٹو سے یہ سمجھ لے کہ واٹ ناٹ ٹو سے. دوسری بات ہاؤ ٹو سے نو. آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا بچہ باہر نہ جائے اور گھر میں رہے، یہ بات کیسے کرنی؟ اب وہ کہہ رہا ہے نہیں میں باہر جاؤں گا، اس بات کو کیسے کرنا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں کرنا. کیسے کرنا ہے؟ یہ بھی بعد میں کرنا ہے. پہلے اسے کہنا ہے جی بالکل آپ باہر جائیے گا انشاءاللہ کل 5 بجے، اس وقت یہ کر لیں. مطلب ایک طریقہ یہ نہیں باہر نہیں جاؤ، دوسرا طریقہ یہ بالکل باہر ضرور جائیے کل شام 5 بجے یا 2 گھنٹے کے بعد یا اتنے بجے. آپ اسے بتائیے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، کس وقت کیا جا سکتا ہے. اصل میں ہمیں نو کہنا نہیں آتا، تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. ہاں، لاجک سے بتایا جائے، رسپیکٹفلی بتایا جائے، اس کو ہرٹ کیے بغیر بتایا جائے، اس کو رسپیکٹ کے ساتھ بتایا جائے. یہ بہت بالکل صحیح بات ہے. پھر اسی طرح ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹس میں انٹرسٹ لیا جائے. بی انٹرسٹڈ ان دیئر انٹرسٹس. اگر کسی بچے کو کرکٹ کا شوق ہے اور آپ کرکٹ سے پرہیز کرتی ہیں تو آپ لے لیں تھوڑا سا شوق. آپ کہیں چلو کوئی بات، مجھے بتاؤ کیا ہوتا ہے کرکٹ میں، کیا ہوتا ہے، ذرا ہمیں بھی سمجھا دو. کھیل لیں اس کے ساتھ، انوالو ہو جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں. تو اب تک جو میں نے بات کی میں اس کو ذرا سا پھر سم اپ کر دوں. 3 گریٹر گولز، 3 C's: کانفیڈنس، کریٹیوٹی، کیریکٹر. اب یہ بہت بڑا گول اور بہت بڑا ویژن ہو گیا. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اتنے بڑے ویژن کو اچیو کرنا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے ورک آن یور اون سیلف. نو یور اون سیلف. ڈو سم تھنگ ود یو ٹو کیپ یور انر کنڈیشنز گڈ. Be happy. You must look happy. This is the first step. Journey of 1,000 miles begin with first baby step. پہلا قدم. بہت بڑا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے نا. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اپنے اوپر کام کرنا ہے. اور اپنے اوپر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر کام کر لیا ہے اور وہ خوش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ کم ہے.
یا پھر اس نے جو کام کیا ہے وہ غلط ڈائریکشن میں کیا ہے. اپنے اوپر کام کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے, اس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہیپینس کے ایک لیول کو اچیو کر لیں. اور اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی, یا کسی سے بھی یہ پوچھا جائے, دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں بہت دلچسپ, ہماری جو پبلک لائف ہے نا, اس میں تو ایک مجلسی تبسم اپنے چہرے پہ سجا لینا آسان کام, کیا خیال ہے؟ اسمائل پوز کرنا آسان کام. پبلک اسمائل, دیر از اے کانسیپٹ آف پبلک اسمائل, looking happy in public, that is easy. But to look happy before your child, with your husband, with your saas, with your domestic staff, with in front of your mirror, that is the challenge. Are you getting this? تو اگر کوئی انسان جس کی فیملی کہے کہ ہاں یہ بہت خوش ہے, تو وہ واقعی اس نے اپنے اوپر کام کیا. اس کو میں کہتا ہوں پرسنل وکٹری. آپ نے اپنے آپ کو جیت لیا. جو اپنے سیلف کو نہیں جیت سکا وہ بچے کو کیسے جیتے گا, اور اس کا بچہ دنیا کو کیسے جیتے گا؟ آپ چاہتی ہیں کہ بچہ دنیا جیت جائے, تو آپ کو اپنے بچے کو جیتنا ہوگا. آپ چاہتی ہیں آپ اپنے بچے کو جیتیں, تو اس سے پہلے اپنے آپ کو جیتنا ہوگا. اپنے آپ کو جیتیں گے کیسے؟ جب اپنے اوپر کام کریں گے اور خوش ہو جائیں گے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے 3 بڑے نتائج ہوں گے, ٹھیک ہے. ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوگا اس کے کچھ میں نے میتھڈز آپ کو بتا دیے, سمپل سے, بہت بیسکس ہے. جب ہمارا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا تو اس کے 3 بڑے آؤٹ کمز ہیں. پہلا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ کے بچے ایموشنلی میچیور ہو جائیں گے. یور چلڈرن ول اچیو ایموشنل میچیورٹی. اگر کسی بچے کا اپنے پیرنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ ایموشنلی میچیور ہونا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. یا تو اس کی لائف میں کوئی اور مینٹور آئے, اس کے چاچو, اس کی خالہ, اس کا ٹیچر, اس کا کوئی دوست جو اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اپنے ساتھ ریلیشن شپ بنائے, پھر تو وہ ایموشنلی میچیور ہوگا. لیکن اگر اس کا کسی سے ریلیشن شپ نہیں بنا ہے تو وہ ایموشنلی میچیور نہیں ہوگا. ایموشنلی میچیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایموشنز پہ اس کا قابو ہو, اس کے ایموشنز ریزنیبل ہوں, وہ بات بات پر ایموشنل نہ ہو جائے, وہ آسانی سے ڈپریس نہ ہو جائے, وہ خوشی میں دیوانہ نہ ہو جائے, وہ غم میں بالکل ہی کولیپس نہ کر جائے. دیٹ از کالڈ ایموشنل میچیورٹی. اور ایموشنل میچیورٹی کسی بھی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ ریلیشن شپ میں آتا ہے. اماں ابا کا یہ دوسرا کام ہے کہ وہ اپنے بچے کو کھانا پینا دیں. ان کا پہلا کام ہے کہ اپنے بچے سے ریلیشن شپ بنائیں. پتہ ہے آپ کو, اپنے بچے کے کپڑے دینا, اپنے بچے کو کھانا پینا دینا, یہ سیکنڈ جاب ہے. پہلی جاب ہے ہنگر آف لو, ہنگر آف فوڈ نہیں, ہنگر آف لو, ہنگر آف ٹچ, ہنگر آف وارمتھ. آپ کو پتہ ہے ہنگر آف ہگ بھی ایک چیز ہوتی ہے. بعض بچے مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے ایک, آپ نے کبھی ایسی زمین کا ٹکڑا دیکھا ہے جس کو دیکھ کے پتہ لگ رہا ہو کہ اس کو کبھی پانی ملا ہی نہیں ہے, اس پہ جتنا پانی ڈال دیں تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں لگتا کہاں گیا. دیکھا ہے کبھی ایسا زمین کا حصہ؟ کبھی ایسا پیس آف لینڈ دیکھا ہے ڈرائی؟ تو وہ بچے جنہیں ریلیشن شپ نہیں ملتا
وہ ایسی ہی ایمپٹینس، ایسی ہی اسٹارویشن اور ایسی ہی ڈرائنس فیل کرتے ہیں. انہیں بھی نہیں پتہ لگتا کہ ان کی نیڈ یہ ہے کہ کوئی انہیں گلے لگا لے. انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ. آپ کو پتہ ہے بات؟ اس دنیا میں بہت سارے انسانوں کی نیڈ یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ سمجھا دیا جائے. اس دنیا میں بہت سارے انسانوں کی نیڈ یہ ہے کہ ان کو سمجھ لیا جائے. کسی بچے کو سمجھاتے رہنے سے اچھی پیرنٹنگ نہیں ہوتی، کسی بچے کو سمجھنے کے نتیجے میں اچھی پیرنٹنگ ہوتی ہے بھائی. یہ کلیئر ہو رہی ہے؟ سمجھتے کیسے، یعنی دیر از اے بگ ڈفرینس. اب میں اس کو یہ سمجھا دوں، اب میں اس کو یہ سمجھا دوں، اب میں اس کو یہ سمجھا دوں، اب میں اس کو یہ سمجھا دوں. ایسے نہیں ہوگا. اس کو سمجھنا، اس کو گلے لگانا. تو ریلیشن شپ کا پہلا آؤٹ کم ہے، جو بہت بڑا آؤٹ کم ہے، ایموشنل میچیورٹی. You would be able to raise an emotionally mature individual, inshallah, if you will have this type of relationship. اور ریلیشن شپ کے میں نے انڈیکیٹرز کیا بتائے؟ میں نے 2 بڑے انڈیکیٹرز آپ کو بتا دیے. آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ آپ اس پہ چیک کر لیں کہ کیا آپ کا ریلیشن شپ، آپ اس لیول، اس بینچ مارک کو اچیو کیا ہے یا نہیں کیا. اس بینچ مارک کو کیسے اچیو کریں گے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے؟ تو ریلیشن شپ کا دوسرا آؤٹ کم کیا ہے؟ ریلیشن شپ کے 3 بڑے آؤٹ کمز ہیں. ریلیشن شپ کا دوسرا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیہ کے لیے ایلیجبل ہو جائیں گے. بنیادی ایلیجبلٹی ہے ریلیشن شپ. اس دنیا میں جس انسان کی آپ تربیہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا اس انسان سے تعلق نہیں ہے تو آپ اس کی تربیہ نہیں کر سکیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں. تربیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تربیہ کا ایک مطلب، تربیہ کے بہت سے مطلب ہیں. تربیہ کا ایک مطلب یہ ہے، تربیہ کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے؟ تربیہ کو ایک ڈیفینیشن تربیہ کی یہ ہے، یعنی وہ انسان جو اپنے بچے کی تربیہ کرنا چاہتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے ذہن میں کچھ اچھی چیزیں ہیں، اس کے ذہن میں کچھ پسندیدہ باتیں ہیں، کچھ پسندیدہ فہم ہے، کچھ پسندیدہ عمل ہے. یعنی اس کے مائنڈ میں کوئی ایسے ایکشنز اور کچھ ایسی سوچ، کچھ ایسی تھاٹس ہیں جو بہت ڈیزائربل ایکشنز اور ڈیزائربل تھاٹس ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈیزائربل پرسپیکٹیو، یہ ڈیزائربل تھاٹس، یہ ڈیزائربل وشز، یہ ڈیزائربل ایکشنز، یہ میں ٹرانسمٹ کر دوں بچے میں. یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ تو اگر میں اپنے بچے کا ڈیزائربل انسان نہیں ہوں تو میرا بچہ میرے ڈیزائربل اسٹف کو اچیو نہیں کر سکتا. میں اپنے بچے کی فیوریٹ پرسنالٹی نہیں ہوں، میرا بچہ میرے ڈیزائرڈ گول کو اچیو نہیں کر سکے گا. وہ مجھے پسند کرے، یعنی ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پر چلتے ہیں، ہم اپنے ناپسندیدہ انسان کی پسند پر نہیں چلتے، بلکہ ہم اپنے ناپسندیدہ کی پسند سے دور ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس بات کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا کہ دنیا جو مذہب سے بیزار ہے اس میں بڑی وجہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے کرشمے ہیں یا مذہبی حلقوں کی ریلیشن شپ نہ بنا سکنے کی کہہ لیجئے پرابلم ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ. تو ریلیشن شپ جو ہے وہ تربیہ کا بہت بڑا پری ریکویزٹ ہے. ٹھیک ہے؟ تربیہ کے 2 بڑے پری ریکویزٹ، میں نے ایک الگ بات بھی کی. تربیہ کے 2 بڑے پری ریکویزٹ ہیں. کیا ہیں وہ تربیہ کے 2 بڑے پری ریکویزٹس کیا ہیں؟ تربیہ کے 2 بڑے پری ریکویزٹس کیا ہیں؟ ریلیشن شپ، تعلق اور مکالمہ، کانورسیشن. ٹھیک ہے؟
لیکن ریلیشن شپ کے 3 بڑے آؤٹ کمز کیا ہیں؟ ریلیشن شپ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ یو وڈ بی ایبل ٹو ریز این ایموشنلی میچیور چائلڈ انشاءاللہ تھرو بائی دا ورچو آف یور ریلیشن شپ. سیکنڈ, یو وڈ بی ایلیجبل فار تربیہ, جو تربیہ کے اندر بھی میں نے یہ بات بتائی. تیسرا, only if you are able to establish this type of relationship, only after this relationship you can achieve inner satisfaction and peace. Concerned parent inner satisfaction نہیں achieve کر سکتا جب تک relationship نہیں بنے. اگر آپ concerned parent ہیں, اچھا یہ ایک الگ بحث ہے, میں اکثر یہ بات ڈسکرائب کرتا ہوں کہ پیرنٹس کی 2 اقسام ہیں. ایک ہیں کنسرن پیرنٹس اور دوسرے ہیں مست پیرنٹس. تو مست پیرنٹس کو مطلب ورک شاپس میں صرف کنسرن پیرنٹس ہی آتے ہیں, مست پیرنٹس نہیں آتے, ان کو معافی ہے. تو جو کنسرن پیرنٹس ہیں وہ انر پیس اور سیٹسفیکشن کو اچیو کر ہی نہیں سکتے جب تک ان کا اپنے بچے سے ریلیشن شپ نہ بنے. اگر ان کے بچے کے نمبر اچھے آ گئے تو, اور ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے. اگر ان کے بچے نے ان کی ساری بات مان لی لیکن ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے. اگر ان کا بچہ بہت ویل بیہیوڈ ہے, بڑا اچھا ڈسپلن ہے, لیکن ان کا ریلیشن شپ نہیں ہے تو انہیں تکلیف رہتی ہے. انر سیٹسفیکشن اور انر پیس اس وقت ملے گا جب ریلیشن شپ بنے گا. میں آپ کو بتاؤں, یعنی نماز پڑھنا ایک آپ کی الگ ضرورت ہے, لیکن اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرنا آپ کی سینس آف سیلف کو کمپلیشن کا ایکسپیرینس دینے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتا ہے. ریلیشن شپ کیا کرتا ہے؟ ریلیشن شپ کسی انسان کی سیلف کو کمپلیشن کے ایکسپیرینس سے دوچار کرتا ہے. اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں اور وہ آپ کا فیملی میں ہے, آپ کا سینس آف ریلیشن شپ آپ کے لیے جس طرح سیٹسفیکشن پیدا کرتا ہے نا, وہ ایک الگ ہی چیز ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بڑی نازک چیز ہے. تو ریلیشن شپ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اس کے 3 بڑے کانکریٹ قسم کے آؤٹ کمز ہیں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ موٹی موٹی باتیں میں شیئر کروں گا. میرا خیال ہے کہ میں جو بات میں نے سوچا تھا وہ میں نے کر لی. اب میں کویشچن آنسرز کے لیے آپ کو اوپن کروں گا. میں ایک نظر آؤٹ لائن آپ کو بتا دوں کہ میں نے آج آپ سے کیا بات کی, تاکہ ذرا سا ایک سم اپ ہو جائے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ پیرنٹنگ اور ایجوکیشن کا گریٹر گول یہ نہیں ہے کہ A1 گریڈز اور اسٹریٹ A's لانے والی جنریشن پیدا ہو جائے. نمبری نسل تیار کرنا اچھی ایجوکیشن کا گول نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نمبروں کے پیچھے بھاگتے رہنے سے نمبری نسل ہی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹنگ اور ایجوکیشن کے گریٹر گولز کیا ہیں؟ کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر, یہ بچوں میں پیدا کیا جائے. اور پھر اس کی اپنی تفصیلات ہیں. اس کا ماڈل میں نے یہاں بیان کر دیا. اب کبھی زندگی رہی تو 100-150 گھنٹے اگر ہم نے اور آپ نے نکال لیے تو انشاءاللہ اس کی پھر بہت ساری تفصیلات میں انشاءاللہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس اتنے بڑے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ بتائیے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو آسمان دکھا دیا. اب آسمانوں کی سیر, افلاک کی سیر, تو یہ کام ہے پورا. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے ورک آن یور اون سیلف. یہ گول اس وقت اچیو نہیں ہوگا جب آپ ان پہ کام کرنے کی فکر کریں. اپنے اوپر کام کریں. اپنے اوپر کام کرنے کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کا انڈیکیٹر اچیو ہیپینس. یو مسٹ لک ہیپی. پھر اس کی میں نے ڈیٹیل کہی. پبلک میں ہیپی نظر آنا اور پرائیویٹ لائف میں خوش نظر آنا اور پبلک لائف میں خوش نظر آنا 2 الگ باتیں. اصل کمال یہ ہے کہ میری فیملی کہے کہ میں خوش ہوں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ پھر جب ہم یہ اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ریلیشن شپ کی اہمیت کیا ہے؟ ریلیشن شپ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ریلیشن شپ کے نتیجے میں 3 بڑے کام ممکن ہوتے ہیں.
ہمارے بچے ایک ایموشنلی میچیور اور ایموشنلی کمپیٹنٹ انڈیویجول کے طور پر ڈیولپ ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے, اور ریلیشن شپ کے نتیجے میں ہم انر پیس اور سیٹسفیکشن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. یہ 3 گولز اچیو ہوتے ہیں. پھر میں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ تربیت کے 2 بڑے پری ریکوزٹس ہیں, ان میں سے ایک ہے ریلیشن شپ اور ایک ہے مکالمہ. مکالمے کی تفصیل کیا ہے یہ ابھی اس وقت نہیں آ سکتی, ریلیشن شپ کی بھی تفصیل اس وقت نہیں آ سکتی. اچھا کویسچنس کیجئے پلیز, کوئی بھی کویسچن پلیز فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ. یو کین آسک ان انگلش, یو کین فیل فری ٹو آسک ان واٹ ایور لینگویج یو فائنڈ کمفرٹیبل. جی پلیز. کیریکٹر کیا ہے؟ بہت خوب, سبحان اللہ. اس کے اوپر بھی ہماری یوٹیوب پہ ڈیٹیل ٹاکس ہیں, لیکن میں یہاں پر بہت بریفلی میں آپ کو بتا دوں کیریکٹر کیا ہے. کیریکٹر جو ہے, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کیریکٹر کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیریکٹر جو ہے وہ بیہیویئر نہیں ہے, کیریکٹر جو ہے وہ مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں ہے. یعنی بیہیویئر کچھ اور چیز ہے اور کیریکٹر کچھ اور چیز ہے. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت اچھے بیہیویئر یعنی رویے کا مالک ہو, لیکن کیریکٹر کردار وہ اس کا اچھا نہ ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت ہی اچھا بیہیویئر شو کرے لیکن آدمی 2 نمبر ہو؟ ممکن ہے. کیریکٹر جو ہے وہ کسی انسان کو 1 نمبر بنانے والا کام ہے. تو 1 نمبر کیریکٹر کی جو ایسنس ہے وہ پیورٹی آف انٹینٹ سے وابستہ ہے. کسی بچے کی انٹینٹ کو پیوریفائی کرنا اور پیوریفائی رکھنے کے پروسیس کو ہم کیریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں. کسی بچے کو انٹینٹ کے لیے کیئرفل کر دینا, کسی بچے کے اندر ویجیلنس فار انٹینٹ ایکٹیویٹ کر دینا, کسی بچے کی انٹینٹ کو پیوریفائی کرنا اور انٹینٹ کو پیوریفائی رکھنا, کسی بچے کی انٹینٹ کو اپریشیٹ کرنا. اور یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی بچے کی انٹینٹ پہ شک نہیں کرتے. کسی بچے کے کیریکٹر کو برباد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پہ شک کیا جائے. آپ کسی بچے کے انٹینٹ پہ شک کریں, اس کا کیریکٹر ختم. انٹینٹ کیا ہے؟ انٹینٹ ہے نیت. اچھا میں 2 لفظ اور میں آپ کو بتاؤں. ایک لفظ ہے انٹینشن اور ایک لفظ ہے انٹینٹ. ان دونوں میں فرق ہے. اصل میں آپ کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہو رہی ہے جو ہر لفظ کو الگ الگ استعمال کر رہا ہے. یعنی انٹینشن جو ہے وہ ذہن میں روٹیڈ ہوتی ہے, انٹینٹ جو ہے وہ دل میں روٹیڈ ہوتی ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا, بہت خوبصورت جملہ, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. یعنی وہ اپنے ذہن میں ایک ارادہ بناتے تھے, ایک اسکیم آف ایکشن پیدا کرتے تھے, لیکن وہ ارادہ میٹیریلائز نہیں ہو پاتا تھا. تو پھر انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اچھا میرے خیالوں سے بھی میں, دیکھیں ایک اور بات سمجھ لیں, حضرت علی اپنے ارادوں پہ اور اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے, وہ اپنے اوپر پورا کانفیڈنس رکھتے تھے. اور پھر انہیں اندازہ ہوا کہ اچھا ایک ذات اس سے بھی بڑی ہے. تو یعنی بہت غیر معمولی جملہ ہے یہ, اس کی الگ کبھی موقع ہوا کبھی زندگی میں تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ. تو انٹینٹ جو ہے اس کو نرچر کرنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے خدا نخواستہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے, اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے, تو کیا اس بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ ہاں بہت اہم بات ہے, اس کو نہیں بتانا چاہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. آپ کو تو شک ہوا ہے نا. اچھا اگر شک ہوا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ شک نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ کو واقعی پتہ لگ گیا ہے, ایویڈنس ہے, تو بھی نہیں بتانا چاہیے. بلکہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے. بچہ جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے سچ کے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں رہوں گا. جب کسی انسان میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اپنے سچ کے ساتھ قبول نہیں کیا جاؤں گا تو میں جھوٹ بول لوں. دیکھیں بچے کا جھوٹ اور ہمارے جھوٹ میں بہت بڑا فرق ہے.
آپ کو پتا ہے بچے کے جھوٹ اور بڑے کے جھوٹ میں بہت بڑا فرق کیا ہے؟ بچہ جھوٹ اپنے سیلف ڈیفenس میں بولتا ہے، اور بڑا جو جھوٹ بولتا ہے وہ ڈسیو کرنے کی انٹینٹ سے بولتا ہے. یعنی کوئی کام نکالنے اور کوئی مقصد حاصل کرنے والے جھوٹ ذرا بڑی عمر میں آ کے آدمی سیکھتا ہے. یعنی یہ ہماری ایبلٹی ہے، ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ والی اسکلز. اچھا اس کو یہ، یعنی وہ جھوٹ جو ڈسیو کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی اسکلز تو ہمارے پاس ہوتی ہیں. بچہ تو اپنی سیلف رسپیکٹ کو بچانے کے لیے زندگی کا پہلا جھوٹ بولتا ہے. کسی بھی انسان نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ کب بولا؟ خوف کی وجہ سے. اگر اس دن وہ جھوٹ نہ بولتا تو اس کی سیلف رسپیکٹ تباہ ہو جاتی. سچ سچ بتاؤ کس نے کیا؟ میں نے نہیں کیا. ایسے بولا تھا اس نے پہلا جھوٹ. کیا خیال ہے؟ تو کیریکٹر جو ہے اسے ہم اردو میں کہتے ہیں کردار، اخلاق بھی اسے کہتے ہیں. تو رویہ اور ایٹیکیٹس، مینرز، ٹیبل مینرز سکھانا کیریکٹر نہیں ہے. اسپیکنگ کی ایٹیکیٹ سکھانا کیریکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کام تو دنیا میں بہت برے برے پروفیشنز ہیں ان کے لوگوں کو بھی آتا ہے. کیریکٹر کچھ اور ہی چیز ہے. کیریکٹر ہے آپ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے سارے تقاضے نبھا لیں، یہ کیریکٹر ہے. کیریکٹر جو ہے گاڈ کانشیسنس ہے. بلیورز کا جو پرسیپشن آف کیریکٹر ہے اور نان بلیورز کا جو پرسیپشن آف کیریکٹر ہے اس میں ذرا سا فرق ہے. یعنی وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا بھی ایک پرسیپشن آف کیریکٹر ہے اور وہ بھی بہت اچھا ہے. اور وہ یہ ہے، یعنی ایک کامن ڈیفینیشن آف کیریکٹر ہے جو بلیورز اور نان بلیورز دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کی سارے تقاضے نبھا لیں. وہ انسان جو اپنے سچ کے ساتھ وابستگی کے تمام تقاضے نبھا سکے وہ کیریکٹر پر فائز ہے. یہ وہ کامن ڈیفینیشن ہے جو بلیور اور نان بلیور دونوں کو ایک جگہ لاتی ہے. اب جہاں سے فرق پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچ کیسے ڈیفائن ہوا ہے، اس سچ کی سورس کیا ہے، اس سچ کو ویلیڈیٹ کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے. تو بلیور کا سچ جو ہے وہ ڈیوینٹی کی روشنی میں ڈیفائن ہوتا ہے. نان بلیور کا جو سچ ہے وہ اس کی اپنی عقل سے پروڈیوس ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ آپ کو تھوڑا سا فلسافیکل لگ رہا ہوگا، چلیں اس کی معافی. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے کوشش کی تھی کہ میں گفتگو کو ذرا سمپل رکھوں. یہ میرے بہت دل کے قریب یہ سارے موضوعات ہیں، تو جب اس پہ سوال آتا ہے تو شاید زیادہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں. تو آپ کا سوال کا جواب ملا بیسک لیول پہ کہ واٹ از کیریکٹر. تو کیریکٹر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیریکٹر کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنس ہے. اور کیریکٹر کی اپوزٹ کیا ہے؟ پیپل کانشیسنس کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام ہے گاڈ کانشیسنس. دیکھیے وہ بچہ جس کو ہم سیدھا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر یہ انتقال فرما جائے تو کہاں جائے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ بچوں کا جب انتقال ہوتا ہے وہ کہاں جاتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کہاں جاتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول تو نہیں جاتے ہوں گے، جنت میں جاتے ہیں. اور اگر ہمارا انتقال ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو ہم صحیح جگہ جائیں گے، اور اگر غلط ہوں گے تو ہم پھر دوسری جگہ جائیں گے. تو اب
اس میں جو آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ چلیں صحیح ہے، بہت اچھا. تو پھر ایک کام کرتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں. میری آواز آپ کو زیادہ اچھی آ رہی ہے، صرف اس کا اے سی اور لائٹ آن کرتے ہیں. تو وہ بچہ جو بات نہیں مانتا اور بدتمیزی کرتا ہے اور کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا اور اسکول میں بھی اچھا نہیں ہے اور ہوم ورک بھی نہیں کرتا اور پاس بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور کسی کو سلام بھی نہیں کرتا اور ہر وقت گندا رہتا ہے اور ٹیبل مینرز بھی اسے نہیں آتے، وہ جب انتقال فرماتا ہے تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. اور اس کی امی جان جو ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ تو یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ جب ٹائم ہوتی ہیں تو کہاں جاتی ہیں؟ تو اب آپ امیجن کریں کہ ایک لیس پیور ایک پیور کو سیدھا کرنے پہ تلا ہوا. آپ کو سمجھ آئی بات؟ کیریکٹر سمجھ آیا؟ تو کیریکٹر بلڈنگ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے وجود کی آلودگیوں سے بچا دینے کے پروسیس کا نام ہے. میں اپنے انر پولوشن سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکنے کا کوئی انتظام ایسا کر لوں کہ میرا ریلیشن شپ مینٹین رہے اور میرے وجود کی انر پولوشن سے میرا بچہ محفوظ رہے. دیٹ از کیریکٹر بلڈنگ. از اٹ مطلب کچھ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ تو پیپل کانشیسنس کی اپوزٹ اسٹیٹ ہے کیریکٹر گاڈ کانشیسنس. یہ الگ بڑے موضوعات ہیں، لیکن یہ کہ دس از one of those topics on which I believe our education is very generally ignorant and our مطلب اس کے اوپر ہماری جو توجہ ہے وہ بہت کم ہے تربیہ کے اسپیکٹ کے اوپر. تو ہم چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہماری سوسائٹی کو تربیہ پر جو ڈیو اٹینشن اور ڈیو ویلیو دینے کی انہیں توفیق ملے. جی پلیز فیل فری ٹو شیئر آسک ادر کویسچنز. جی پلیز. جی پلیز. ہاں، اور بیٹھے بیٹھے کر لیں، بیٹھے بیٹھے. ہاں نہیں ہوگا. بہت اچھا کویسچن کہ 0 سے 5 کا جو یعنی چند مہینے سے لے کے 5 سال کا جو بچہ ہے اس کے کانفیڈنس کو اور اس کے کیریکٹر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. رب کریم نے ایک پروگرام پروپوز کیا تھا ہر انسان کے لیے. ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کا پہلا جو نرچرنگ پروگرام ہے وہ رب کریم کا پروپوزڈ پروگرام ہے جو 2 ایئر پروگرام 0 سے 2 ایئرس کے اندر وہ پروگرام شروع ہوتا ہے. فرسٹ 2 ایئرس. اور وہ پروگرام یہ تھا کہ ساری زندگی تو پتہ نہیں یہ خالص دودھ پی سکے گا یا نہیں پی سکے گا. ان شروع کے 2 سال میں رب کریم ہر انسان کو خالص دودھ پلانا چاہتے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ یعنی انسان صرف اپنی لائف کے پہلے 2 سال میں ہی خالص دودھ پی سکتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں وہ کیا پیتا ہے. لیکن اچھا اس کے اندر ریسرچ یہ کہتی ہے if a mother is happy، اگر ایک ماں اندر سے خوش ہے تو وہ اپنے بچے کو ٹیمپرامنٹ اور اس کے اپنے بچے کو اعصابی طور پہ اسٹرانگ بناتی ہے. ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو وہ ماں جو ہر وقت ڈسٹرب رہتی ہے اس کے بچے کی انٹیک اچھی نہیں ہے، اس کے بچے کی اس کا بچہ سائیکولوجیکلی اتنا ریلیکسڈ نہیں ہے جتنا وہ بچہ ریلیکسڈ ہے جس کی ماں ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی ریلیکسڈ ہے. آپ کو پتہ ہے پری نیٹل اینگزائٹیز بھی آپ کے بچے کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ بچہ دنیا میں تو آ گیا ہے لیکن یعنی یا دنیا میں نہیں آیا ہے، ایک اور ہی دنیا میں ہے. تو اس بچے پر آپ کی اینگزائٹی افیکٹ کر رہی ہے. تو شروع کے بھی جو 5 سال ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اس سے مطلب باتیں نہیں کر سکتے، لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے بچہ جو لینگویج لرن کرتا ہے، سب سے پہلی لینگویج جو بچہ لرن کرتا ہے وہ آپ کے فیس کو انٹرپریٹ کرنا لرن کرتا ہے.
آپ کو میں ایک ہر بچہ اس کو بلکہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی، ہر بچہ اپنی مدر کے فیس کو بہت اچھی طرح انٹرپریٹ کرتا ہے. 6 months کا بچہ اپنی مدر کے فیس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. 6 months کا بچہ آپ کی ٹون کو انٹرپریٹ کرتا ہے. دنیا میں بہت سے لنگوسٹس ہیں اور یہ بڑی مشہور ریسرچ ہے کہ ہماری بات سمجھ میں آنے سے پہلے، یعنی دیکھیں، ایک تو لینگویج جب کسی انسان کو لینگویج لرن کر لیتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، یہ تو بات کی بات ہے. اس سے بھی پہلے بچے کو کیا لرن کر لیتا ہے، وہ ہے ٹون. سائنس آف انٹونیشنز، سائنس آف ٹونالوجی، وہ بچے کو یہ بتاتی ہے کہ اماں جس ٹون میں بات کر رہی ہیں وہ اس وقت ایگریشن میں ہیں، اس وقت خوش ہیں، اس وقت ایکسائٹیڈ ہیں، اس وقت ناراض ہیں، اس وقت مایوس ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں. یہ بہت اہم ہے. تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچے سے آئی کانٹیکٹ، اپنے بچے کو اپنے لیپ پہ بٹھائیں، 3 سال 2 سال کے بچے کو، اور اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کو اسٹوریز سنائیں، اس کو رائمس سنائیں، اچھی سی نظمیں سنائیں، اس کو اچھی صورتیں، اچھی تلاوت کریں، اچھی باتیں کہیں اس سے، اس کو اچھے ناموں سے اور اچھے میسیجز اس کو دیں. تو یہ بہت اچھا ہے. اور دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی بچے کو نو نہیں کہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سیکھیں کہ نو کیسے کہیں. وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے کبھی اس کے پیرنٹس نے اس کو نو نہیں کہی، وہ ایموشنلی ویک چائلڈ ہے. اگر کسی انسان نے نو نہیں سنی اور وہ 14 سال کا یا 13 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے کبھی نو نہیں سنی ہے، تو وہ ایموشنلی بہت ویک چائلڈ ہے. میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے بہت سے پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کے پرابلمس ڈسکس کرنے کے لیے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ بچوں کے پرابلمس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، انہی پرابلمس میں ان کا آپس میں بھی پرابلم نظر آنے لگتا ہے مجھے. تو مجھے بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو میں پوچھتا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ان کے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ اچھا بھائی یہ بتائیں آپ اپنے بہن بھائیوں میں کس نمبر پہ ہیں؟ تو وہ ہسبینڈ بتاتے ہیں میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. اچھا، اور آپ اپنے بہن بھائیوں میں کس نمبر پہ ہیں؟ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں. اچھا، تو آپ کے سارے بھائی تھے؟ جی میرے سارے بڑے بھائی تھے، میں ایک ہی بہن تھی اور سب سے چھوٹی تھی. اچھا، تو آپ کے پیرنٹس نے کبھی آپ کو کسی بات سے منع تو نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے تو کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا. اچھا، تو آپ کی تو فرمائش فوراً، جی میں تو جو کہتی تھی میرے بھائی میرے پیرنٹس سب پوری کر دیتے تھے. اچھا اچھا اچھا. پھر میں انہیں بتاتا ہوں دیکھیں بی بی، اگر آپ کے پیرنٹس نے بڑی محنت سے آپ کو بگاڑا ہے تو اس غریب کا کیا قصور؟ آپ اس کو معاف کر دیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس خاتون نے کبھی لائف میں نو نہیں سنی، اس نے جو مانگا وہ پورا ہو گیا. تو اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے جو کہیں وہ پوری کر دیں. اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو بھی کہیں اس کو ہم عقل اور لاجک سے پرکھیں، کسی اصول کی بنیاد پہ پرکھیں اور اچھے طریقے سے منع کر دیں یا اچھے طریقے سے الاؤ کر دیں. اچھی پیرنٹنگ اسے کہتے ہیں. بچہ جو چاہ رہا ہے اس کو آپ کسی اصول کی بیسس پہ پرکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام الاؤ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر نہیں کرنا چاہیے تو اچھے انداز سے منع کر دیں اور منع کرنے کے نتیجے میں میرا اور اس کا ریلیشن شپ افیکٹ نہ ہو. یہ ہے اچھی پیرنٹنگ. پتہ ہے ہوتا کیا ہے جب ہمارا اپنے بچے سے ریلیشن شپ نہیں ہوتا؟ جیسا میں نے بتایا، میں نے دو کرائٹیریا بتایا ریلیشن شپ کے. آپ کا کیا خیال ہے سوسائٹی میں پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ہے اس وقت جو میں نے بتایا ہے؟ نہیں ہے. تو in the absence of relationship you are likely to follow their tantrums, you are likely to surrender, you are likely to follow every wish, whatever they want, whatever they demand. You will become the follower of their wants. You will
پیمپر یور چائلڈ. کیونکہ ہوگا یہ، جب میرا اپنے بچے سے ریلیشن شپ نہیں ہوتا اور میرا بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اسے نو کہا نا تو اسے یہ لگے گا کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، کیونکہ میری اور اس کی محبت کو جتانے کے لیے صرف چیزیں ہی تو رہ گئی ہیں. میری اور اس کی محبت کو جتانے کے لیے میری لسننگ اور میری مسکراہٹ اور میری شیئرنگ اور میرا تمہارے ساتھ وقت لگانا اور گزارنا، میری اور تمہاری محبت کا اندازہ ہمارے یعنی اسپینڈنگ وہ لیونگ ٹوگیدر سے تھوڑی ہو رہا ہے. میری اور تمہاری محبت کا اندازہ ٹوگیدرنیس سے نہیں ہو رہا ہے، اسپینڈنگ آن یو سے ہو رہا ہے. تو یہ پرابلم ہے. یہ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تو بہت اہم سوال ہے. تو اس ایج کے بچے کو، اگر ایک بچے کو اس کی ماں نے اپنا دودھ پلایا ہے، اس کی جو ایموشنل نیڈز ہیں وہ پہلے لیول پر آپ نے اس کی جو پہلی فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر اس کی ایموشنل نیڈز پوری ہوں گی، آپ نے وہ پہلی لیئر اسٹیبلش کر دی ہے. اٹ از ناٹ جسٹ فار دا نیوٹریشنل نیڈس، اٹ از ایکچولی فار دا ایموشنل نیڈس. اٹ از ایکچولی فار یعنی اٹ از ناٹ جسٹ فار دا ہنگر آف فوڈ، اٹ از ناٹ جسٹ فار دا ہنگر آف ملک، it is actually for the hunger of intimacy, it is actually for the hunger of touch, it is actually for the hunger of body contact that God has proposed such mechanism. Are you getting this? تو آپ اسے کسی ڈبے کے دودھ سے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ اب آپ سوچیں نا، اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ کہیں گے کہ یہ ERDC سے پینٹ شرٹ میں جو مولوی صاحب برآمد ہوئے ہیں اور جو ہمیں کوئی دادی نانی والے ہمیں درس دے رہے ہیں، ان کے اندر کوئی نانی جان چھپی ہوئی ہیں. اور اسی طرح پھر اپنے بچے کو رسپیکٹ سے، بہت رسپیکٹ سے آپ بیڈ ٹائم اسٹوریز سنائیں. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، کسی زمانے میں ہماری نانی دادی اور ہم میں سے جو لوگ بڑی عمر کے ہیں ان کی مدرز بھی ہمیں قصے سناتی تھیں، کہانیاں سناتی تھیں، حکایتیں سناتی تھیں. تو ہمیں کچھ یادیں ہم سناتے ہیں. یہ از ونڈرفل کام، ونڈرفل، یہ بہت زبردست کام، آپ یہ کریں. کسی بچے کے لیے اسکول جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا بیڈ ٹائم اسٹوری سننا ضروری ہے. کسی بچے کو ہوم ورک اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنا اس کی ماں جب اس کو سونے سے پہلے 6-7 منٹ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اور اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کے اس کو لوری سناتی ہے یا اس کو کہانی سناتی ہے، اور اس کو حضرت عمر کی کہانی سناتی ہے، کبھی حضرت موسیٰ کا قصہ سناتی ہے، کبھی اپنے بچپن کی امرود کے پیڑ پہ چڑھ کر امرود توڑنے کا قصہ سناتی ہے، کبھی سائیکل پر پہلی دفعہ سائیکل پہ نکلنے کا قصہ کوئی بھی اپنا واقعہ سناتی ہے. It has profound impact on your child. It has enormous educational value. It is much more کہہ لیجئے it has much more educational significance than like what any chapter on any textbook in any textbook can ever deliver. یہ بڑی زبردست چیز ہے. آپ کبھی اپنے بچپن کی اچھی باتیں سنائیں، اپنی دادی کی کہانی سنائیں، اپنی امی اپنے ابو کی کہانی سنائیں، بتائیں جب ہم چھوٹے تھے نا تو اس وقت ہمارے یہاں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا اور اس وقت ایسے ہوتا تھا، 4 گھنٹے کے لیے آتی تھی ٹی وی کی نشریات. بتائیں تو کچھ ایسی باتیں بتائیں. کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا. بتائیں اس کی ایک ویلیو ہے. اور بہت ساری باتیں بتائیں، شیخ سعدی، مولانا روم، بہت چیزیں. کیا خیال ہے؟ اقبال کی نظم سنائیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری توجہ ان چیزوں سے ہٹ گئی ہے. پھر ایک اور پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کو گورے کی زبان سیکھنے سے ایکویٹ کیا ہوا ہے.
اگر تم آقا کی زبان میں 4 جملے نہیں بول سکتے تو میں کیسے مانوں کہ تمہیں کچھ آتا ہے؟ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو اپنی زبان سے زیادہ بہتر دوسری زبان آتی ہے، اس سے زیادہ محروم اور اس سے زیادہ بروکن سیلف کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اپنی زبان پہ قادر ہونا چاہیے اپنے بچے کو۔ بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک فرینچ جو ہے جب انگلش بولتا ہے تو فرینچ ایکسنٹ میں بولتا ہے، ایک جرمن انگلش بولتا ہے جرمن ایکسنٹ میں بولتا ہے، ایک چائنیز انگلش بولتا ہے چائنیز اسٹائل میں بولتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک پنجابی اردو بولتا ہے تو پنجابی لہجے میں بولتا ہے، لیکن انگلش بولتا ہے تو انگلش لہجے میں بولتا ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اب میری بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ روح کی گہرائیوں تک اترا ہوا مروبیت کا مرض، اس سے باہر نکلنا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پنجابی زبان اتنی ہی مقدس ہے جتنی کوئی اور زبان، سندھی زبان اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی کوئی اور زبان۔ اگر کسی زبان کو کسی زبان پر کوئی فوقیت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف عربی زبان ہے، اس لیے کہ اس میں جہان معنی اترا ہے، اس میں خالق نے کلام کرنا پسند کیا، اس لیے عربی زبان کو ایک فوقیت حاصل ہے۔ ادروائز، اور وہ بھی خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، کہیں ہم بعد میں انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت حاصل، وہ بھی کلیئر کر کے گئے، اس میں بھی ہمیں کوئی یعنی زیادہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کیس اگر کوئی لینگویج تھوڑی سی اوپر، تو ہم اپنی زبان میں بات نہیں کر رہے ہوتے بچوں سے، کیا خیال ہے کر رہے ہوتے ہیں؟ انگلش میں سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی اپنی زبان میں سن۔ میں ایک اسکول میں گیا اور وہاں اسلامیات کا پیریڈ تھا اور کلاس 6 یا کلاس 7 تھا، اور میں نے دیکھا کہ ٹیچر جو ہے وہ عقیدے کے اوپر بچوں کو اسلامیات میں کچھ سمجھا رہی ہے کوئی چیز، اور بچے وہ کویشچن اتار رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اینڈ دیر واز کمپلیٹ ایبسنس آف کانورسیشن، ڈسکشن۔ میں حیران، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے ڈسکشن نہیں، کہنے لگے ہم نے انہیں سمجھا دیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، کچھ نہیں، عقیدہ اپنی زبان میں ہی سمجھ میں آ سکتا ہے آپ کو۔ میں ایک اسکول میں کنڈر گارٹن میں گیا جہاں بچے KG کلاس کے بچے ایک پریزنٹیشن کے لیے سورہ اخلاص کی تیاری کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا وہ کر کے آ رہے ہیں۔ تو ایک بچے، مختلف بچوں کے ساتھ ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچے کو ٹیچر جو ہے قل هو اللہ احد یہ یاد کروا رہی ہے، دوسرے کو اللہ الصمد، ہر ایک کو ایک ایک آیت ایک ایک الگ الگ بچوں کو کروا رہی ہے، پھر اسی طرح مختلف بچوں کو ایک ایک آیت کا ترجمہ انگلش میں یاد کروا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہر بچے کے پاس ایک آیت ہے، یہ کر کیا رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم پچھلے 2 ہفتے سے یہ کام کر رہے ہیں اور اگلے 1 ہفتے تک مزید کریں گے۔ تو میں نے پوچھا کیا کرنے والے؟ کہنے لگے ہمارا اینول ڈے آنے والا ہے۔ میں نے کہا اس پہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس میں ہمارا پریزنٹیشن ہوگی، ہماری کلاس کو سورہ اخلاص کی پریزنٹیشن دینی ہے۔ میں نے کہا تو کریں گے کیا؟ کہنے لگے ایک ایک بچہ آئے گا اور ایک ایک آیت بولے گا اور چلا جائے گا۔ تو میں نے کہا بھائی سورہ اخلاص انگلش میں تھوڑی نازل ہوئی تھی، وہ تو عربی میں نازل ہوئی تھی اور سمجھ میں اردو میں آئے گی، تو یہ سورہ اخلاص کے ساتھ اخلاص تھوڑی ہوا۔ اب وہ سمجھ آئی بات میں نے کہا کیا؟ یہ ہمارے پرابلمز ہیں، اور یہ پرابلمز کیوں ہیں؟ ہمارے لینگویج کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، تو چھیڑ دیا میں نے۔ ہاں بھائی، تو آپ بچوں کے ساتھ یہ کام کیجئے، یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں سے نظمیں گائیے، گیت گائیے، اچھی جو رائمز ہیں، اچھی میلوڈیز ہیں، اچھی چیزیں ہیں، پازیٹیو دیں بچوں کو، شیئر کریں۔ بچوں نے اپنی امی کی زبان سے لوری سنی ہو گاتے ہوئے، گنگناتے ہوئے دیکھا ہو اپنی امی کو۔ جی 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 مدرز اپنے اوپر کیسے کام کرنا ہے، وہ فرام ویئر دے ہیو ٹو اسٹارٹ اینڈ واٹ شوڈ دے ڈو، لائک اس کا کوئی
broader term है, practical terms क्या हैं? ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کی سب سے پہلی ٹرم، سب سے پہلی دیکھیں، آپ اپنی لائف میں یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیے. اپنے اوپر کام کیسے کریں؟ اپنے اوپر کام کرنے کا پہلا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیے. وہ ٹائم ایسا ہو جس میں صرف آپ اپنے لیے کام کریں، سوچیں، یعنی فری ٹائم ہو، اور اس میں آپ اپنی لائف کا جائزہ لیں. ہم ایک فزیکل بینگ بھی ہیں، ہم ایک اسپریچول بینگ بھی ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ہیلتھ کیسی ہے، ہماری تھاٹس کیسی ہیں، ہمارا موڈ کیسا ہے، ہمارا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے. اپنے بارے میں جائزہ لیجئے. اپنی اسٹرینتھس خود ہی نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں. اپنی ویکنیسز نوٹ ڈاؤن کیجئے. اپنی کی رسپانسبلٹیز نوٹ ڈاؤن کیجئے اور دیکھیے مجھے کون سی رسپانسبلٹیز ایسی ہیں جن کو نبھانا مشکل ہو رہا ہے. اس کے لیے مجھے کیا لرن کرنا چاہیے. اپنی لرننگ نیڈز نکالیے. تو بہرحال اپنے اوپر کام کرنا ایک بہت بڑا مطلب ایک میدان ہے، لیکن یہ سٹارٹ ہوتا ہے اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے، اور تھوڑا سا اس کے اوپر نوٹ ٹیکنگ کیجئے، پرسنل ڈائری لکھیے. پھر ایک چیز یہ ہے جو ہیپینس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ ہم اپنے سے ہم یہ دیکھیں کہ میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بتاؤں. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسی 100 باؤنٹیز یعنی اللہ کی نعمتوں کی فہرست بنائیں، ایسی 100 نعمتوں کی فہرست بنائیں جس کا شکر ادا کرنے کی خیال نہیں آیا یا بہت کم آیا. اس سے پہلے میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کو اللہ کی ساری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا خیال آ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پاسبل ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں کا شکر ادا کرنے کا خیال آیا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں میسر ہیں ان کے مقابلے میں بہت مائنیوٹ فریکشن ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تو اگر میں آپ سے کہوں، ایک چیلنج آپ کو دوں کہ آپ ایسی 100 نعمتوں کی فہرست بنائیں جن کا شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آیا، جس دن یہ فہرست مکمل ہوگی نا آپ اپنے آپ کو تبدیل محسوس کریں گے. اور یہ فہرست 3 دن میں مکمل کرنے کا ٹارگٹ بنائیں. سوچیں، بغیر کسی مشکل کے میں سانس لے سکتا ہوں، یہ ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں. مجھے دونوں ہاتھ میسر ہیں، نعمت ہے. کیا خیال ہے؟ جی بہت اچھا. ریلیشن شپ کی ڈائنامکس میں ایک اصول بتاتا ہوں. اگر 2 لوگ ایسے ہوں جو دونوں ایک دوسرے سے ریلیشن شپ بنانے کی خواہش رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ بہت آسان کام ہے. دونوں چاہ رہے ہیں کہ ریلیشن شپ بنے، دونوں کوآپریٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک چاہتا ہے کہ ریلیشن شپ بنے اور دوسرے کا نہیں پتا، وہ رسپانس ہمیں نہیں مل رہا، تو اصول یہ ہے اگر آپ جس سے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں اس کو سمجھانے کی کوششیں زیادہ کریں گے اور سمجھنے کی کم کریں گے تو ریلیشن شپ خراب ہوگا، بنے گا نہیں. آپ کو 90% انرجیز سمجھنے میں اور 10% انرجیز سمجھانے میں لگانی ہوگی. آپ نے 90% آف ٹائم اینڈ انرجی اس میں لگانا ہے کہ میں اس کو سمجھ لوں. دا مور یو ول انڈرسٹینڈ دا ادر پرسن، دا مور ایزی اٹ ول بی فار یو ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ ود دیٹ پرسن. اور پھر دوسری بات، اس کے لیے دعا کریں. اپنے ریلیشن شپ کے لیے دعا کا اہتمام کریں. جس سے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں اس کی طرف سے صدقہ کریں. جس سے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، فجر کا اسٹارٹنگ ٹائم دیکھ لیں کیا ہے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں،
2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں اس کے لیے، اس کی طرف سے صدقہ دیں. جس سے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں اس کی کم از کم 2-3 باتوں کو معاف کر دیں. آپ جس کو معاف نہیں کر سکتے اس سے ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے. آپ جس کے لیے دعا نہیں کر پا رہے اس سے ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے. آپ جس کو سمجھ نہیں پا رہے اس سے ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر اس کو روکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میرا آپ کا ریلیشن شپ بنے، آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، میں بھی آپ کے حق میں دعا کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.